الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الحجر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ترجمہ: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک ہم تک مکمل 100% اسی طرح پہنچائے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ انسانی دماغ میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تورات، انجیل اور دوسری آسمانی کتابوں کے لیے کیوں نہیں فرمائی۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک تیسری جماعت کا بچہ ہو اور اس کو آپ کہیں کہ ICU میڈیسن اس کو ہم پڑھائیں گے اور اس کے لیے ایک بہترین استاد جو ہے، ایک انٹینسوسٹ آپ یونیورسٹی آف شکاگو سے منگوائیں اور بہترین جو ہے ٹیکسٹ بکس آف کریٹیکل کیئر میڈیسن ہے وہ اس کو پڑھائیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی ICU میڈیسن اس وقت نہیں پڑھ سکے گا کیونکہ اس کی ذہنی سطح وہاں تک نہیں پہنچی۔ بالکل اسی طرح سے جو انسانی ذہن کا ارتقاء ہوا ہے اس کے اندر بھی آسمانی ہدایت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی اس کو ملوز خاطر رکھا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قرآن کے اندر ذکر ہے جنہوں نے ایک اور نظر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کی، تو ایک کی نظر قبول ہوئی اور اس کو آ کر آگ کھا گئی، جبکہ دوسرے کی نظر قبول نہیں ہوئی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نظر کا اس طرح سے قبول ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت انسانی دماغ کا ارتقاء ہو چکا تھا اور انسانی دماغ کی سطح بلند تر ہو چکی تھی، اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر انسانی دماغ کی سطح اپنے عروج کو پہنچ گئی۔ اس کے بعد مزید جو ہے اس کے اندر فردر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ جو بھی ہم ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں وہ سائنٹیفک جو ہے پروگرس ہے، لیکن انسانی سطح وہیں پر رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں اور اپنے آپ کو رکھیں غزوہ تبوک کے موقع پر، تو ہم انہی احساسات و خیالات سے گزریں گے جن احساسات و خیالات سے وہاں پہ جو ہے صحابہ کرام اور منافقین گزر رہے تھے کہ اتنے سخت سفر میں جانا ہے، سارا مال و دولت لے کر جانا ہے، اپنی بہترین سواریاں، بہترین گھوڑے اور اپنے جو ہے اونٹ لے کر جانا ہے، واپسی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کھانے پینے کا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں آج کوئی سفر کرنا پڑے اور اپنی بیسٹ آف دا بیسٹ کارز لے کے جانی پڑے، تو ہم یہی سوچیں گے کہ اپنی BMWs اور مرسیڈیز کو ہم ایسے پرخطر راستے کے اوپر لے جا رہے ہیں، سب کچھ دائیں پر لگا رہے ہیں، تو انہی خیالات سے، انہی احساسات سے، انہی جذبات سے ہم گزریں گے۔ تو اس بات کو جو ہے ہم بائبل کی ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بائبل کے اندر بک جو ہے وہ جان ہے، نیو انٹرنیشنل ورژن، اس کے اندر جو ہے وہ ورس نمبر 16 اور جو اس کی چیپٹر 16 اور بک نمبر 12 چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے بھی تم سے اور بھی بہت کچھ بات کرنی تھی، لیکن تم ابھی اس کا تحمل نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی ہے۔ تو ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی دماغ کی جب ارتقاء ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لحاظ سے آخری کلام، آخری نصیحت الذکر، الہدا جو ہے وہ نازل فرما دیا۔ قرآن کے اندر مزید جو ہے اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کی حفاظت کے بارے میں کچھ آیات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، اور دانا اور خوبیوں والے خدا کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان علینا جمع و قرآن، کہ ہمارے ذمے ہیں اس کو جمع کرنا اور اس کو ترتیب دینا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی مکمل حفاظت فرمائی۔ اب آخر میں یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ہم پر حقوق کیا ہیں۔ یہ 5 گنائے جا سکتے ہیں۔ قرآن پر ایمان لانا جیسا ایمان لانے کا حق ہے، اس کو پڑھنا جیسا پڑھنے کا حق ہے، سمجھنا جیسے سمجھنے کا حق ہے، عمل کرنا جیسا عمل کرنے کا حق ہے، اور آگے پہنچانا جیسا آگے پہنچانے کا حق ہے۔ آخر میں درخواست کروں گا کہ آپ یہ 9 کے 9 آڈیو کلپس ایک دفعہ دوبارہ سن لیں۔ کل سے انشاءاللہ رمضان ہے اور ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔